بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج بات کریں گے کچن گارڈننگ کے اوپر، آرگینک گارڈننگ کے اوپر، کیونکہ بہت سے ہمارے ویورز کا سوال ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو ہمیں کھادوں کا کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سے ہم نے اپنے پلانٹس کو کھاد دینی، اسپیشلی جو انڈور پلانٹس ہوتے ہیں، پھر جو ہم نے چند ایک پلانٹس ہی لگائے ہوتے ہیں جن کے مطلب جو خوراک کی کم ضرورت ہوتی ہے، تو ہے کہ ہم ایسی کیا خوراک دیں جس کی وجہ سے اس کی جو ہے ہمارے پلانٹس کی جو ہے وہ ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ تو بہت ہی سمپل سی چیزیں ہیں، آپ اپنے گھر سے ہی، اگر آپ کچن سے ہی اپنے گھر سے ہی آپ لوگ یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں پوٹاشیم بھی آ جاتی ہے، کیلشیم بھی آ جاتی ہے، فاسفورس اور نائٹروجن، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگ اپنے کچن سے ہی حاصل کر سکتے ہیں اپنے پلانٹس کے لیے، اگر تھوڑی مقدار میں دے رہے ہیں۔ اگر بڑے پلانٹ ہیں، بہت بڑے زیادہ پلانٹ ہیں، تو پھر تو آپ کو کیمیکل کھادوں کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ نے آرگینک رہنا ہے۔ اب اگر آپ نے انڈور پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، تھوڑے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اب میں نے جیسے کہ اب کوئی بھی پلانٹ ہوتا ہے تو اس کو جو مین تین چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم، یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہے ایک پلانٹس کو پورے سٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو باقی 15-16 مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ مٹی میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں، یا پھر اس کی کم ضرورت ہوتی ہے، اگر ضرورت ہو تو وہ بھی ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ پوٹاشیم چاہتے ہیں کہ میرے پودے کو، جو پوٹاشیم ہوتی ہے وہ پودے کو سٹرکچر کو مضبوط بناتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے پلانٹ کو ایک لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ تو پوٹاشیم کا جو بہترین ذخیرہ یہ ہے کہ جو اگر آپ کے پاس جس ٹائم جو کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں، بنانا کے چھلکے، آپ کوشش کریں کہ وہ لے لیں، اس کو باریک باریک آپ نے کاٹ دینا ہے اور کسی بھی بوتل میں ڈال کر اس میں پانی ڈال دیں 1 لیٹر تک، اس کو ایئر ٹائٹ کر دیں۔ 24 سے 48 گھنٹے کے لیے آپ نے پانی کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو پوٹاشیم وہ تیار ہے، آپ لوگ اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں کم مقدار میں۔ اسی طرح فاسفورس، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنی بھی سبزیات وغیرہ ہوتی ہیں اس کو آپ نے مٹی میں دبا کر رکھ دینا ہے، مٹی بھی اس میں رکھ دینی ہے۔ جب وہ ڈیکمپوز ہو جائے گی تو ایک اچھا ذخیرہ مین کے ایک آرگینک قسم کی کھاد بن جائے گی، جو زیادہ تر نمی رکھے گی، کچھ نہ کچھ حد تک جو آپ کی پوٹاشیم کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ لوگ کیلشیم چاہ رہے ہیں تو جو انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اگر آپ لوگ وہ اپنے پلانٹس کو دیتے رہیں گے مہینے میں 1-2 بار کچھ حد تک، تو آپ کی جو ہے کیلشیم کی کمی بھی پوری ہوتی رہے گی۔ تو اس کے بعد نائٹروجن جو مین چیز ہوتی ہے جو پودوں کی گروتھ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ابھی کچن میں ہی موجود ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو چائے ہوتی ہے وہ لینی ہے، چائے میں جو پتی ہوتی ہے، پتی کو اس طرح آپ نے دھو لینا ہے تاکہ اس میں سے جو چینی ہے اور جو دودھ وغیرہ ہے وہ سائڈ پر ہو جائے، اس کو آپ نے سکھا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پلانٹس کو دے دینا ہے، تو جو ہے آپ کے پلانٹس کی جو نائٹروجن کی کمی ہے کافی حد تک وہ بھی دور کر دے گی۔ تو اس لیے آپ لوگ جو اپنا گارڈن میں تھوڑے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں بالفرض، وہ اپنے بنیادی جو ضروریات ہیں وہ یہیں سے اپنے کچن سے ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پلانٹس بڑے ہیں، اس کو زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، تو پھر آپ نے کیمیکل یوز کی طرف جانا ہے، ورنہ آپ لوگ اپنے کچن سے ہی ان تمام پلانٹس کے لیے جو خوراک ہے وہ دے سکتے ہیں۔